طارق جمیل صاحب، جو اسباب کا تذکرہ اگر کریں تو اس میں حکومت کی جانب سے، وزارت صحت کی جانب سے مختلف ہدایات آتی ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، بغل گیر نہ ہو، مسافہ نہ کریں، فاصلہ رکھیں. وہ کچھ سماجی قدغن کی طرف کہتے ہیں کہ احتیاط کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو. تو مسافے پہ پابندی یا بغل گیر ہونے سے گریز یہ مناسب چیزیں ہیں؟ جی بالکل مناسب ہے. مفتی تقی صاحب، میں آپ سے پہلے 2-3 چینلز کو یہ پیغام دے چکا ہوں. مفتی تقی صاحب ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہیں اور ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ مسافہ نہ کیا جائے، بغل گیر نہ ہوا جائے. سلام کرنا سنت ہے اور مسافہ کرنا مستحب ہے. اور یہ اگر یہ مسافے سے ہاتھ ملانے سے، بغل گیر ہونے سے یہ چیز پھیلتی ہے تو بالکل اس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے. سعودی عرب نے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کے اوپر بھی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پابندی عائد کر دی ہے، حرمین کے علاوہ. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان میں کیا کرنا چاہیے؟ جی جیسے حکومت بنائے نظم، ہمیں اس نظم کو فالو کرنا چاہیے. اگر پابندی کا فیصلہ حکومت کرتی ہے تو مناسب ہوگا؟ جی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل کرنا چاہیے. اس مسئلے کے اوپر آپ کا کہا ہوا، یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا گزشتہ روز جس میں انہوں نے مسافہ کی بھی بات کی، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ کی رائے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی نے کیا کہا یا مولانا طارق جمیل نے کیا کہا. تو اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اگر ایسی سٹیج آ جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال پاکستان میں پیدا ہو، لیکن اگر کبھی ایسی سٹیج آ جائے، وہ کہیں کہ جمعے کا خطبہ مختصر کر دو، تو تقی عثمانی صاحب تو کہتے ہیں 1 سے 2 منٹ میں خطبہ دیں اور جماعت کرا دیں، سنتیں گھر جا کے پڑھیں. لیکن ایسی سٹیج آ جائے کہ جماعت پہ بھی کوسچن ہو تو حکومت کا فیصلہ لازم ہوگا. جی بالکل صحیح بات. وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اجتماعات جو ہیں وہ 40 سے زائد لوگ اکٹھے نہ ہو. تو مذہبی اجتماعات کا بھی پاکستان میں کافی رجحان ہے. جی میں نے سنا ہے، ابھی میں نے سنا، بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. دیکھا نا، آپ کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئی اس میں؟ اور یہی کورونا کے بارے میں ہی بات ہوتی رہی. تو آپ نے کیا مشورہ دیا انہیں؟ میں اس میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، چونکہ یہ ایک آسمانی آفت ہے. البتہ میں یہ سب سے کہوں گا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو حال اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ ہی اسے ٹھیک کرتا ہے. ہم اللہ کے سامنے جھکیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ٹھیک کر دے گا. باقی آپ نے ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے. بارش ہو رہی تھی اور حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا اعلان کرو الا صلوا فی رحالکم، کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. حالانکہ اس میں تو جان کا خطرہ نہیں تھا، صرف آنے جانے میں تکلیف تھی. تو آپ نے تکلیف سے بچانے کے لیے اعلان کروایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اب یہاں جان کا خطرہ بھی ہے اور کافی تکلیف کا خطرہ بھی ہے، تو اس میں مسجد میں نہ جانا تو زیادہ اس کی گنجائش موجود ہے. تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اس چیز کی؟ جی بالکل.